یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، آمین۔ اے رحمان الرحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں، تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، ہماری ہر مشکل آسان فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صدقے کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم کون کون سی چیزیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کون کون سی چیزیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو افضل صدقہ نہ بتا دوں؟ اپنی بیٹی کو صدقہ دو جو تمہارے پاس آ گئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا بھی نہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے صدقہ دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے خاندان والوں کو صدقہ دیں، اس کے بعد کسی اور کو دیں۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ثواب ہے۔ عام طور پر صدقے کا لفظ سنتے ہی مال و دولت کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہم صرف مال و دولت سے ہی صدقہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت میں صدقے کی اس معروف قسم کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو صدقے میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا جن کے پاس پیسہ نہیں یا ضرورت سے زیادہ نہیں، وہ بھی صدقے کا اجر پا سکتے ہیں، جیسا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ یہ 3 تسبیح ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ امر بالمعروف یعنی اچھے کام کرنے کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنا صدقہ ہے۔ استغفار کرنا صدقہ ہے۔ رستے سے پتھر اور کانٹے دار چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ اندھے کو رستہ دکھانا صدقہ ہے۔ ناواقف کو راہ دکھانا صدقہ ہے۔ گونگے بہرے کو اشارے سے بات سمجھانا صدقہ ہے۔ کسی کو سواری پر بٹھانا صدقہ ہے۔ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا بھی صدقہ ہے۔ جو مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کو جانا بھی صدقہ ہے۔ کمزور نظر والے کی رستے کی طرف رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی اور سچی بات کرنا صدقہ ہے۔ کسی پیاسے کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ وہ حلال مال جو بچوں کی نیک پرورش پر خرچ ہو صدقہ ہے۔ خادم کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اعمال ہیں جو ہم کر کے صدقے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پیسوں کے ساتھ ہی ہم صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اچھے اعمال کر کے بھی ہم صدقے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔